حالات جس رخ جا رہے ہیں اس سے بہت سی کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا تیسری جنگ عظیم یعنی تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے؟ اور کچھ ماہرین اور مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی اگر بظاہر بھی یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ پہلی جو دو ہونے والی ورلڈ وارز تھیں ان سے بہت مختلف ہوگی۔ اس کے خطے پہ کیا، خطے کے پر تو کیا پوری دنیا پر کیا اثرات ہوں گے، اس کا اندازہ ہر ذی شعور آدمی بخوبی لگا سکتا۔ نینسی پیلوسی کا یہ دورہ تائیوان یہ اس 8-10 دنوں میں بہت بحث کا موضوع بنا رہا۔ چائنا پہلے سے خبردار کر چکا تھا کہ اگر اس کا طیارہ تائیوان میں لینڈ کیا تو اس کو ہم جنگ تصور کریں گے اور اس کا طیارہ فضا میں ہی اڑا دیا جائے گا۔ تیاریاں چائنا کی مکمل تھیں، ہیں اور آنے والے وقت میں اور تیز ہو گئیں۔ لیکن امریکہ نے یہ اقدام کیوں اٹھایا؟ اور نینسی پیلوسی کا یہ دورہ تائیوان کوئی بیٹھے بٹھائے اچانک نہیں ہوا، اس کے لیے بہت لمبی پلاننگ ہوئی ہے۔ اور یہی ابتدا، کیونکہ یوکرین کے جو حالات چل رہے ہیں اور رشیا کے، وہ جنگ جاری و ساری ہے ابھی تک، وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں اور اس سے جو مارکیٹ پہ اثرات آئے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہر طرف مہنگائی اور اس کے پیٹرولیم مصنوعات کی اور ڈالرز کی پکار چل رہی ہے ابھی تک، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اگر اب یہ نیا پنگا جسے کہہ سکتے ہیں جو امریکہ لینا چاہ رہا ہے، اگر یہ شروع ہوا تو پھر اس خطے پر بلکہ پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گی، اس پر نظر ڈالنے کے لیے میں نے سوچا چند باتیں آپ سے کر لوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس رخ جا رہا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، یا پاکستان صرف کھڑا ہی ہے۔ پاکستان ان سارے حالات میں کہاں کھڑا ہے، بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پچھلے 70-75 سالوں میں پاکستان تو کھڑا ہی ہے اور کھڑا ہی رہے گا۔ اینی وے، چین اور امریکہ کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ تو چلے آ رہے ہیں۔ بظاہر ایک وہ سفارتی تعلقات کی بنا پہ جو گپ شپ چلتی ہے یا دنیا میں خبریں آتی ہیں تو ایسا نہیں لگتا، لیکن اندرونی طور پہ حالات بہت کشیدہ ہیں ہر لحاظ سے۔ ایک طرف انڈیا ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، چائنی لابی میں ہمیں آنا ہے، امریکن کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت حالات دوستو بہت کشیدہ ہیں۔ اس کو چاہا تھا کہ رک جائے، لیکن اس کا طیارہ لینڈ بھی کیا، پھر اس کو چائنا نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ ان سب باتوں پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات کس نہج پہ ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زاہد قریشی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل ZQ TV کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، چین اور امریکہ کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں اور ان کے بنیادی سیاسی اختلافات کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ سوشلزم اور کیپٹلزم کا مقابلہ کمیونزم کے حوالے سے جاری و ساری تھا۔ دونوں ممالک نے پوری دنیا میں پراکسی جنگوں میں مختلف فریقوں کی حمایت کر کے ایک دوسرے کی مخالفت کی۔ انہوں نے کرونا وائرس پھیلنے پر پروپیگنڈا کر کے ایک دوسرے کو نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں اور سپیس ریس کی بجائے ویکسینیشن کی سرد جنگ میں مبتلا ہیں۔ دوستو، یوکرین اور رشیا کی جنگ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا خطے پر ہم اس کے اثرات کافی واضح اور نمایاں نظر آ رہے ہیں۔
اسے مہنگائی ہے، ہر طرف ڈالر ڈالر کی پکار جاری ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر جلتی پہ تیل کا کام۔ تائیوان میں امریکہ کا نیا پنگا، نینسی پیلوسی کا تائیوان کا دورہ ہے، جس پر چین کو بہت سے تحفظات تھے، اور کیونکہ چین پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ تائیوان میں امریکی مداخلت جنگ تصور کی جائے گی اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کشیدہ حالات میں بھی امریکہ نے نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کو مؤخر نہیں کیا۔ آخر اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ چائنا پوری دنیا میں بدنام ہو، گندا ہو، اور اسے یہ گندا کرنے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا کہ نینسی پیلوسی کے طیارے کو چائنا تباہ کر دے، اور اس طرح بین الاقوامی حمایت امریکہ حاصل کر لے گا۔ لیکن چائنا نے اس وقت بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیا، اور یہ سوچا کہ وہ دنیا کو کیوں اپنے خلاف کرے، اور نینسی پیلوسی کے طیارے کو لینڈ ہونے دیا۔ وہ جن حالات میں لینڈ ہوا وہ بھی آپ کچھ سن چکے ہوں گے، اور کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت مشکل حالات میں بلیک آؤٹ کیا گیا، اور پھر نینسی پیلوسی کا طیارہ لینڈ کیا گیا، کیونکہ امریکہ بھی جانتا تھا کہ چائنا، اور وہ چاہتا بھی تھا کہ اس طرح ہو جائے کوئی واقعہ اور وہ اس کو کوئی جنگ کا جواز حاصل ہو جائے، اور اس نے تائیوان پر حملے کی پوری تیاری مکمل کر لی چائنا نے۔ مقصد یہ ہوا کہ جو اچانک ہونا تھا تھوڑے وقت کے بعد وہی ہونے والا ہے یا ہوگا۔ امریکہ نے جان بوجھ کے چائنا کو اکسایا ہے کہ وہ یہ کام جلد مکمل کرے، اور کسی طرح پوری دنیا میں پھر وہی افراتفری پھیل جائے، اور چائنا کی بھی یہی کوشش ہے کہ یہ کام جو ان کی پلاننگ تھی کہ وہ 2040 اور 2045 تک تائیوان کا مسئلہ، جسے وہ خود اپنا ہی ایک صوبہ تصور کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہم حل کر لیں گے، لیکن اب چائنا خود سے بھی چاہ رہا ہے کہ وہ یہ کام جلد مکمل کر لے۔ اس نے بہت سی اپنی فورسز ڈپلائے کر دی ہیں، جہاز ہیں، سمندر میں حکمرانی ہو گئی، انہوں نے اپنا بحری بیڑا چائنا نے تائیوان تک پہنچا دیا ہے، امریکہ نے بھی اپنا بحری بیڑا وہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ارد گرد اتنے خطرناک میزائل چائنا نے ڈپلائی کیے ہیں، جو اس کا نام DF-17 کی بارش بھی کی انہوں نے مشقوں کے نام پہ۔ تائیوان نے کہا ہے کہ ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ چائنا نے اس کو جنگ کو یا ان مشقوں کو جو نام دیا ہے وہ آپریشن ری یونیفیکیشن ہے، یعنی تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کا آپریشن۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو پلان کیے تھے بعد کے، وہ اب موقع آ گیا ہے کہ ان کو ابھی سے دہرا لیا جائے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میزائلوں کی جو چائنا نے ڈپلائی کیے ہیں ان کی رینج 15 سے 17,000 کلومیٹر تک ہے۔ اب آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا اس وقت جنگ کے دہانے پر ہے، اور ہمارے پیارے پاکستان میں اقتدار کی موجودہ نورہ کشتی جاری ہے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو یا الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کیس ہو، یا پنجاب میں CM کی کرسی کے لیے جنگ، MPA کی خرید و فروخت ہو، یہ بھی کرنی لازمی ہے۔ تیاریاں ہیں نا ورلڈ وار کی، ضمنی الیکشن کی تیاریاں، سیلاب کی تباہ کاریوں پر چشم پوشی، یہ ہمارے پاکستانی لیڈروں کی تیاریاں ہیں تیسری جنگ عظیم کے حوالے سے۔ تو یہ بحث جاری ہے کہ عدالت کے ہر فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، یہ اس کی بھی تیاریاں ہیں، یہ اسی جنگ عظیم کی تیاریوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب
یہ بھی بحث ہے کہ ہائی کورٹ فل بینچ بنائے، ہاف بینچ بنائے، 3 بندوں کا بنائے، فل فرائی ہاف فرائی کا چکر چل رہا ہے. یہ تکرار جاری ہے اور یہ دوسرے کی عزت اچھالنے کی تیاریاں بھی مکمل. اور 14 اگست پاکستان کی آزادی منانے کی تیاریاں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 14 اگست کو جلوس نکالیں گے جلسہ، اور پھر پاکستان میں ٹی وی پر اشتہارات چلانے کے لیے عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. کیونکہ جشن تو ہم نے منانا ہے کہ ہم آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے. 75 سال پہلے ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک حاصل کیا. جشن منانا تو بنتا ہے، اس کی تیاریاں لازمی ہیں. اشتہارات کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ سب تیاریاں بہت ضروری ہیں. اور اسی طرح انہی تیاریوں میں دوستو ہم کہاں جا رہے ہیں یہ خدا ہی جانتا. دوسری دنیا کی بھی جو باقی کی ساری دنیا ہے ان کی تیاری بھی ہم نے ڈسکس کی، اور اپنے جو پرائرٹیز ہمارے ہاں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا. اب آپ خود اندازہ لگائیں یا موازنہ کریں کہ ہم اور ہمارے صاحب اقتدار ان کی پرائرٹیز کیا ہیں اور دنیا کی پرائرٹیز کیا ہیں، کیا تیاریاں ہیں، کیا سوچ ہے، اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم تو بس اپنے ہی چکروں میں رہیں گے. اور آگے آنے والے وقت میں انٹرنیشنل مارکیٹ کا کیا ہوگا، پیٹرولیم کا کیا ہوگا، ڈالرز کا ریٹ کہاں جائے گا، اجناس جو غریب نے آٹا دال کھانی ہے، بس گھی تو خیر بڑی پہنچ سے دور ہو گیا اس کی، پانی میں بھگو کے جو اس نے روٹی کھانی ہے وہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ہم نے تو باہر سے منگوانا ہے سب کچھ. تو جو تھوڑی بہت فصل ہمارا کسان یہاں پاکستان میں اپنی مددآب کے تحت اگاتا تھا وہ سیلاب میں بہہ گئی. لیکن لیڈران اپنے چکروں میں ہیں، ان کو نہیں پتا وہ خود ہی سیلاب سے بچا ہے اپنی مددآب کے تحت. بس گنتی ہوتی رہی، آج 600 سیلاب میں مر گئے، آج 400 ہو گئے، آج تعداد 900 کچھ ہو گئی، آج اتنی ہو گئی. اینی یہ سب کون غور کرے گا، کس طرح ہم آگے جائیں گے. ان کرائسس میں جو حالات تھوڑے سے وقت میں بنے ہیں، چیخیں نکل گئیں. اب اگر یہ حالات، اگر میں پھر احتیاطاً استعمال کر رہا ہوں، حالات تو ہیں، ہو رہے ہیں، تو کیا ہوگا، یہ دنیا کہاں جائے گی. ہمیں IMF کا زہریلا ٹیکہ بھی لگوانا، تو پہلے بھی کافی لگوائے ہیں، ان کا آہستہ آہستہ زہر تو پھیل گیا ہماری رگوں میں. ابھی IMF کا ٹیکہ ہمیں لگنا ہے. قوم کی حالت اس کا کیا ہوگا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر ایک بڑی طاقتوں کا حکم نامہ جاری ہوگا کہ غلاموں، تمہیں کس بلاک میں شامل ہونا ہے، چائنا، رشیا، امریکہ، کیونکہ اتحاد قائم ہو رہے ہیں، ہمارے آپس میں ہیں نہ کسی سے ہیں. کیونکہ ویسے بھی ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا کہ ہم کس بلاک میں شامل ہوں، کس سے کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا. وہ اس ساری چیزوں کا تو ہمیں خیال رکھنا ہے. تو پھر اسی طرح ہم چلتے چلتے غلامان پاکستان، غلام در غلام در غلام در غلام دنیا کی تباہ کاریاں تو اور بڑھ جائیں گی، اور ہم پھر اپنا کشکول اٹھا کے زندہ رہنے کی بھیک مانگتے پھریں گے، اور ہمارا کشکول خالی رہے گا. اس میں زندگی کی بھیک بھی نہیں کوئی ڈالے گا، اور ہم یہی گنگناتے رہیں گے کہ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے. اور کھڑے کھڑے کہتے رہیں گے بڑے چلو
بڑے چلو. وہی ہم کرتے کرتے ہم نعرے لگاتے لگاتے کہ جیوے 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 پاکستان. اللہ کرے کہ یہی نعرے لگاتے رہیں. زندگی رہی تو انٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.